اس سچویشن میں جہاں امریکی صدر نے ایسے بیانات دیے جس کے نتیجے میں ابنائے ہرمز بند ہو گئی، جو کہ ایک بڑا جیسچر تھا ایران کی طرف سے صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے میں اور مذاکرات کی کامیابی کے اور معاہدے کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ یہ سگنل تھا، لیکن اب وہ بند ہو گئی۔ اگین سچویشن بڑی ٹینس ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس تناظر میں پیر کو یا منگل کو آئندہ ہفتے دوبارہ مذاکراتی عمل شروع ہو سکتا ہے، یا ابنائے ہرمز بند ہونے کے نتیجے میں اب یہ مذاکراتی راؤنڈ تھوڑا طول اختیار کر سکتا ہے، کچھ دنوں بعد جا کے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ بیک اینڈ پہ سچویشن کنٹرول میں ہے اور اپنے ٹائم کے مطابق دونوں فریقین دوبارہ اسلام آباد میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی میں تو ابھی بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ شاید پیر کا دن تو اب مشکل لگ رہا ہے، لیکن پیر نہیں تو منگل بدھ کسی بھی دن یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ اس میں یہ مذاکرات دونوں ملک اس لیے ایگری کیے ہیں اور پہلا راؤنڈ بھی اس لیے ہوا کہ ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات سے ان کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران بھی اس کو اپنے لیے ایک ضرورت سمجھتا ہے، کیونکہ اس سے ان کے لیے سینکشنز ہٹ جائیں گی، مزید تباہی رک جائے گی، اکنامک جو ہے ریوائول کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی۔ تو ایران کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے وہ بہت جلد اپنے آپ کو ریکور کر لیں گے اور اس خطے کی ایک بڑی طاقت کے طور پہ اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ اور امریکہ جو ہے، امریکہ کو ایران سے کہیں زیادہ، اگر ہم یہ کہیں کہ ایران کو ضرورت ہے تو امریکہ کی تو مجبوری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکے۔ اور اب ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے ایک سول سپر پاور کے طور پہ امریکہ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ذاتی طور پہ اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے اگلے نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں اپنی پارٹی کا مفاد دیکھتے ہوئے اور اپنے ملک کے اندر لوگوں کا جو جنگ مخالف رد عمل ہے، جو کہ ملینز کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تو یہ ضرورت ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ پورا سینیریو اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کے اندر یہ اسٹریٹ لائن میں نہیں ہے چیزیں۔ یہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں، لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ چیس بورڈ ہے جس میں ایک دوسرے کی جو ہے نا دوسرے کو شکست دینے کے لیے آپ مختلف مووز پلان کرتے ہیں اور اپنے مخالف کی اگلی آپشنز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں۔ لیکن یہ میں اس کو چیس بورڈ سے زیادہ میں اس کو، وہ ایک گیم ہوتی ہے جی، وہ سانپ سیڑھی کی آپ نے بھی بچپن میں کھیلی ہوگی، میں اس کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں چڑھ کے ہم اب جب کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں تو پھر درمیان سے کہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بڑی سیڑھی کے آگے اس سے بڑا سانپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس پورے مذاکرات میں میں آخری بات اس کے جواب میں یہ کہوں کہ اس پورے مذاکرات میں ایک سانپ نہیں، ایک اژدہا ہے، اور وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ اسرائیل ہے جو چیزوں کو مینوپولیٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ امن نہیں چاہتا۔